subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم دوست طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 11th اردو کوشچن آنسر، یہ غزل نمبر 3 ہے 11ویں جماعت کی۔ اس کے سوالات کے جوابات اور سرگرمیاں دیکھیں گے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ ذیل کی سرگرمیاں ہدایات کے مطابق مکمل کیجئے۔ پہلا سوال ہے، شاعر حشر میں خدا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں، وجہ بیان کیجئے۔ دوسرا، دل کے سودے میں شاعر اور اس کے دوست کا رویہ بیان کیجئے۔ تیسرا، ناز اٹھانے میں شاعر کی پریشانی واضح کیجئے۔ چوتھا، شاعر اور شمع بزم کی حالت کی یکسانیت واضح کیجئے۔ پہلے سوال کا جواب ہے، اس شعر کے موضوع کو سمجھنے کے لیے یہ مثال بڑی مددگار ثابت ہوگی۔ ایک شخص کسی کے یہاں ملازم ہے اور اس کا اپنے مالک کے یہاں پاس آنا جانا معمول کی بات ہوتی ہے۔ اسی دوران اس ملازم سے کوئی خطا سرزد ہو جاتی ہے۔ اب وہ ملازم اپنے مالک کے پاس جانے میں جھجک محسوس کرے گا۔ اگر چلا گیا تو اس کی ذہنی و نفسیاتی کیفیت معمول سے جداگانہ نوعیت کی ہوگی۔ وہ مالک کا سامنا کرنے سے ہر ممکن طور پر گریز کرے گا۔ دوسرے شعر کا مطلب ہے، شعر میں بظاہر شاعر اور دوست کے درمیان دل کے سودے کا معاملہ نظر آ رہا ہے۔ معاملات عشق میں دوست دل کی قدر و اہمیت بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے اور دوست دل کی قدر و قیمت گھٹانے پر کسی صورت راضی نہیں ہے۔ اس شعر کے ذریعے شاعر نے اپنے محبت کے جذبے کو سچا اور پرخلوص بتانے کی کوشش کی ہے یا کوشش کر رہا ہے، اور دوست کے جذبے کو ریا سے بھرا ہوا مفاد پرست قرار دے رہا ہے۔ شاعر نے اپنے اور دوست کے درمیان کردار کے فرق کو بڑی خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ تیسرا، دوست کی ابروؤں کو تیغ بھی کہا جاتا ہے۔ کھینچی ہوئی ابرو سے ناز و انداز ظاہر ہوتا ہے۔ اسی کی بدولت دوست شاعر کو اپنی جانب راغب کرتا ہے۔ شاعر اس کی جانب نہ چاہتے ہوئے بھی کھینچا چاہتا ہے۔ یہاں دوست دوہری حالت میں مبتلا ہے، غصے میں بھی ہے اور اس کی آنکھوں میں معمول کے مطابق کشش و رغبت بھی ہے۔ ایک وقت میں ایک ہی بات ہو سکتی ہے، دوست کے غصے سے پناہ چاہی جائے یا تیغ ناز کے وار کو سہا جائے۔ دونوں کام ایک ہی وقت میں نہیں ہو سکتے۔ اسی بات کو شاعر نے یوں کہا ہے کہ اس سے دونوں کا ناز اٹھایا نہ جائے گا۔ لفظ کھنچا ہونا کو ایک ہی مصرعے میں اس طرح استعمال کیا گیا ہے کہ شعر میں بیان کا جمالیاتی حسن پیدا ہو گیا ہے۔ چوتھے کا جواب ہے، شاعر کو دوست سے جو غم ملے ہیں وہ اس کا ذرا بھی اظہار نہیں کرتا، اندر ہی اندر جلتے رہتا ہے، کسی کے سامنے روتا نہیں ہے، نہ ہی شکوہ و شکایت کرتا ہے۔ یہی حال شمع کا بھی ہے، جلتے رہتی ہے یہاں تک کہ خاتمہ قریب ہوتا ہے، لیکن زبان حال سے شکوہ و شکایت نہیں کرتی۔ جلتی ہوئی شمع کو ذرا سی حرکت دے دی جائے تو پگھلتا ہوا موم تھوڑی دور تک پھیل جاتا ہے اور اس کی لو بے ترتیب ہو جاتی ہے، جسے شعراء اس کے رونے سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہی حالت شاعر کی بھی ہوتی ہے۔ جب اسے چھیڑا جائے تو وہ اپنے جذبات کو قابو میں نہیں رکھ پاتا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، ہچکیاں بندھ جاتی ہے۔ پانچواں سوال ہے، شاعر اور شمع بزم کو بزم والوں کے چھیڑنے کا مقصد لکھیے۔ چھٹا سوال ہے، غزل میں آئے ہوئے محاورے تلاش کر کے اپنے جملوں میں استعمال کیجئے۔ ساتواں، غزل سے زیر اضافت والی ترکیبیں تلاش کر کے لکھیے۔ آٹھواں سوال ہے، درج ذیل شعراء کی تشریح اپنے الفاظ میں کیجئے۔ بن بن کے بجلی آگ لگانے وہ آئیں گے۔ درج ذیل شعر کی تشریح اپنے الفاظ میں کیجئے۔ بن کے بجلی آگ لگانے وہ آئیں گے، آنکھوں میں نور بن کے سمایا نہ جائے گا۔ پانچویں کا جواب ہے، شاعر اور شمع بزم
دونوں اپنے اپنے غموں کو چھپائے ہوئے ہیں، خود غم کی آگ میں جلتے ہیں لیکن کسی سے شکوہ نہیں کرتے۔ بزم والے شاعر اور شمع کو بس یوں ہی ذرا سا چھیڑ دیتے ہیں، حالانکہ وہ ان کے دکھوں کا مداوع نہیں کر سکتے، وہ اس کے اہل بھی نہیں ہیں۔ ہوا بھی یہی، غم کا سبب دریافت کرنے پر شاعر کے ضمیر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو کا بہنا جاری ہو گیا اور کسی صورت رکنے کا نام نہیں لیتا۔ اہل بزم بھی اس کے آنسوؤں کو روکنے میں ناکام رہے۔ چھٹے کا جواب ہے، پہلا محاورہ ہے منہ نہ دکھانا، اس کا مطلب ہے روبرو نہیں ہونا، ملاقات نہیں کرنا۔ استاد نے امجد کو سگریٹ نوشی کرتے ہوئے دیکھ لیا تو اس نے ہفتہ بھر استاد کو منہ نہیں دکھایا۔ دوسرا ہے آگ لگانا، اس کا مطلب ہے شوق بڑھانا، سوز محبت ابھارنا۔ مبارک کاپڑی صاحب کے لیکچر نے اسلم کے دل میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کی آگ لگا دی۔ تیسرا ہے کھچا ہونا، غصے میں ہونا۔ زبیر کی بیاض پھٹ جانے سے وہ سبھی دوستوں سے کھچا ہوتا ہے۔ چوتھا ہے ناز اٹھانا، اس کا مطلب ہے نخرے و چونچلے برداشت کرنا۔ ماں باپ اولاد کی ناز اٹھاتے ہیں۔ دل دینا، اس کا مطلب ہے عاشق ہونا، فدا ہونا۔ وفادار اولاد اپنے ماں باپ کو ہر حال میں دل دیتے ہیں۔ گلے کا ہار بننا، قریب رکھنا۔ لیڈران جاہلوں اور کامچوروں کو گلے کا ہار بناتے ہیں۔ اضافت زیر کی ترکیبیں، پہلا ہے شرم گناہ، دوسرا ہے دست حنائی اور تیسرا ہے شمع بزم۔ آٹھویں کا جواب ہے، انتہائی خوبصورت معشوق یعنی دوست کی عادت ہے کہ وہ شاعر کو اپنی ایک جھلک دکھا کر بجلی کی مانند چھپ جاتا ہے۔ وہ یہ حرکت جان بوجھ کر شرارتاً کرتا ہے۔ اس کا مقصد شاعر کے شوق دیدار کو بڑھا کر سوز محبت کو ابھارنا ہوتا ہے، لیکن اس سے یہ نہیں ہوتا کہ شاعر کی آنکھوں کا نور وہ تجلی ہو کر اس میں بس جائے، یعنی شاعر کی آنکھوں کی تجلی ہو جائے تاکہ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو جائے۔ دیے ہوئے مصرعے کی مناسبت سے خالی چوکون میں مناسب محاورہ لکھیے۔ پہلا ہے، ہم سے تو منہ خدا کو دکھایا نہ جائے گا۔ دوسرا، وہ بھی کھچے ہیں تیغ بھی ان کی کھچی ہوئی۔ تیسرا، دل دیں کسی کے دست حنائی میں کس طرح۔ چوتھا، ہم سے گلے کا ہار بنایا نہ جائے گا۔ درج ذیل شعر کا مطلب اپنے الفاظ میں لکھیے۔ ہم سے بھی اس کے دام گھٹائے نہ جائیں گے، ان سے جو مول دل کا بڑھایا نہ جائے گا۔ ہم سے تو منہ خدا کو دکھایا نہ جائے گا، منہ دکھانا۔ وہ بھی کھچے ہیں تیغ بھی ان کی کھچی ہوئی، کھچا ہونا۔ دل دیں کسی کے دست حنائی میں کس طرح، دل دینا۔ ہم سے گلے کا ہار بنایا نہ جائے گا، گلے کا ہار بنانا۔ شعر میں بظاہر شاعر اور دوست کے درمیان دل کے سودے کا معاملہ نظر آ رہا ہے۔ معاملات عشق میں دوست دل کی قدر و اہمیت بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے اور دوست دل کی قدر و قیمت گھٹانے پر کسی صورت راضی نہیں ہے۔ اس شعر کے ذریعے شاعر نے اپنے محبت کے جذبے کو سچا اور پرخلوص بتانے کی کوشش کر رہا ہے اور دوست کے جذبے کو ریا سے بھرا ہوا مفاد پرست قرار دے رہا ہے۔ شاعر نے اپنے اور دوست کے درمیان کردار کے فرق کو بڑی خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ درج ذیل شعر کا معنوی حسن بیان کیجیے۔ وہ بھی کھچے ہیں تیغ بھی ان کی کھچی ہوئی، دونوں کا ناز ہم سے اٹھایا نہ جائے گا۔ درج ذیل شعر کی استحسانی وضاحت کیجیے۔ دل دیں کسی کے دست حنائی میں کس طرح، ہم سے تو آگ میں یہ جلایا نہ جائے گا۔ دوست کی ابروؤں کو تیغ بھی کہا جاتا ہے۔ کھچی ہوئی ابرو سے ناز و انداز ظاہر ہوتا ہے۔ اسی بدولت دوست شاعر کو اپنی جانب راغب کرتا ہے۔ شاعر
اس کی جانب نہ چاہتے ہوئے بھی کھینچا جاتا ہے۔ یہاں دوست دوہری حالت میں مبتلا ہے، غصے میں بھی ہے اور اس کی آنکھوں میں معمول کے مطابق کشش و رغبت بھی ہے۔ ایک وقت میں ایک ہی بات ہو سکتی ہے، دوست کے غصے سے پناہ چاہی جائے یا تیغ ناز کے وار کو سہا جائے۔ دونوں کام ایک ہی وقت میں نہیں ہو سکتے۔ اسی بات کو شاعر نے یوں کہا ہے کہ اس سے دونوں کا ناز اٹھایا نہ جائے گا۔ لفظ کھنچا ہونا کو ایک ہی مصرعے میں اس طرح استعمال کیا گیا ہے کہ شعر میں بیان کا جمالیاتی حسن پیدا ہو گیا ہے۔ دل دینا محاورہ ہے اور اس کا مطلب ہے عاشق ہونا۔ مہندی لگے ہاتھ سے مراد دوست ہے۔ دست کے معنی خوابوں کے بھی ہے۔ شاعر دوست کی فطرت اور عادت سے بخوبی واقف ہے۔ وہ بڑا بے رحم اور بے مروت ہے۔ جو بھی اس کے خوابوں میں آ جاتا ہے اس کی خیر نہیں ہوتی۔ شاعر کہتا ہے کہ اس سے یہ ہرگز نہیں ہو سکے گا کہ دوست کے خوابوں میں چلا جائے، کیونکہ اپنی خانہ خرابی اور ستیہ ناسی نہیں کرانا چاہتا۔ یہاں دوست کے ہاتھوں کو ہنائی کہہ کر اس سے آگ کا مفہوم پیدا کیا گیا ہے۔ دونوں کا رنگ ایک سا ہوتا ہے، اس سے دوسرے مصرعے میں جلنے کی بات کہی گئی ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا